کا رحمت ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا المسکن الواسع، فرمایا بندے کا وسیع گھر ہو، بندے کا اچھا گھر ہو، اچھی بنگلہ ہو، اچھے مکان ہو، خوبصورت گھر ہو، فرمایا یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے ہے۔ والجار الصالح ہو، ہمسایہ بندے کا اچھا ہو، نیک ہو، ظلم و زیادتی کرنے والا نہ ہو، شرارتی قسم کا نہ ہو، فرمایا ہمسایہ نیک یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے ہے۔ چوتھا ارشاد فرمایا والمرکب الحنی، فرمایا بندے کے پاس سواری اچھی ہو، باقی تو ہر کسی کے پاس گاڑیاں ہوں، اس بندے کے پاس سائیکل بھی نہ ہو، فرمایا اگر سواری بندے کو اچھی مل جائے تو یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اربع من سنن المرسلین، فرمایا رسولوں کی سنتوں میں سے 4 سنتیں ہیں۔ ایک فرمایا الحیاء، فرمایا یہ جو حیا ہے یہ تمامی 313 جو رسول گزرے، 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں، سارے حیات کی صفت کے متصف تھے۔ ہر ایک کے اندر انتہائی قسم کا حیا پایا جاتا تھا، اور شادی و بیاہ کے اندر داماد کے لیے خاص کر اس کے جو سسرال ہوتے ہیں وہ یہی خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں جو داماد ملے تو اللہ رب العزت اتنا کرم فرمائے کہ وہ حیا والا ہو۔ بھئی حیا جس گھر کے اندر ہوتا ہے، وہ چاہے گھر کے اندر دن ہو یا رات ہو، اللہ رب العزت کی رحمتیں اس گھر پہ نازل ہوتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوسرا ہے وَالتَّعَطُّرُ، جس بندے کے پاس خوشبو ہو، خوشبو لگاتا ہے، آگے دیتا ہے، یہ بھی انبیاء کرام نبیوں کی سنتوں میں سے سنت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تیسرا ارشاد فرمایا وَالسِّوَاكُ، سواک مسواک کو کہا جاتا ہے۔ آج کل تو زیادہ برش استعمال کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن نبیوں کی سنت میں سے ایک سنت مسواک کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پر خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا، یعنی وہ مسواک فرض ہو جاتی۔ چوتھا ارشاد فرمایا النکاح، فرمایا نکاح بھی 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش یا 313 رسولوں کی سنتوں میں سے سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہ ہاں جس وقت حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، سب کے بابا آدم، حضرت حوا علیہ السلام کی جو ہی پیدائش ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے مدّ یدہ الیہ، اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، فرمایا قالت الملائکہ، تو ملائکہ نے کہا ماہ یا آدم، اے آدم علیہ السلام رکو۔ آپ فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے پیدا فرمائی ہے، تم رکاوٹ کیوں بنتے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا ہم رکاوٹ نہیں بن رہے، لیکن جس وقت میاں اور بیوی کا تعلق ہوتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد پھر حق مہر بھی ہوتا ہے، حتیٰ تؤدی مہرہا، پہلے حق مہر ادا کرو پھر تمہاری بیوی بن جائے گی، تمہارے لیے حلال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما مہرہا، حق مہر کیا ہے؟ کہ سب سے پہلا نکاح ہو رہا تھا، حق مہر کا نام لے رہے تھے، تو فرشتوں نے کہا حتیٰ تصلی علی محمد 3 مرات، آخر الزمان نبی آئے گا، ان پر تم درود شریف پڑھو، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھا ہے، تو باب آدم اور اماں حوا علیہ السلام کا نکاح اور حق مہر قرار دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم شادی کرنے لگو، ایک تو جو خاندان محبت کرنے والا ہو ان کے اندر شادی کرو، دوسرا ارشاد فرمایا کہ جن کے ہاں بچوں کی پیدا ہونے کی زیادہ امید ہو
تم اس خاندان کے اندر شادی کرو۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ جو خاندان محبت کرتا ہے ان کے اندر نہ اتفاقی کم ہوتی ہے، بے اتفاقی کم ہوتی ہے، جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ ہماری سرائکی کے اندر کہتے ہیں بھئی رسیمے وغیرہ کم ہوتے ہیں، رسیمے کم ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کا فائدہ مجھے کیا ہوگا؟ فرمایا انی مقاصر بکم الامم، جب قیامت کا دن ہوگا میری امت زیادہ نظر آئے گی تو میں زیادہ تمہیں دیکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمام نبیوں کے درمیان فخر کرتا ہوا نظر آؤں گا۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک یہ بھی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ خیار الدنیا کلھا، فرمایا خیار المتاع کہ دنیا کا سامان تمامی بہترین ہے، لیکن ان سامانوں میں سے زیادہ بہترین جو دنیا کے اندر ہے المرأۃ الصالحۃ، فرمایا وہ نیک بیوی ہے کہ جس کے نکاح کے اندر نیک بیوی آ گئی ہے۔ نیک بیوی کے متعلق بار بار کیوں فرمایا؟ فرمایا یہ گھر کے لحاظ سے حکمرانہ ہے۔ المرأۃ فی بیت زوجہا راعیۃ، فرمایا جو عورت ہے خاوند سے ہٹ کے اپنے بال بچوں کے لیے، بچیاں ہوں بچے ہوں، ان کے لیے یہ ایک نگران ہے، ترجمان ہے۔ فرمایا جو یہ حکم کرے گی، جس طرح کی یہ تربیت کرے گی، آخر تک اس کا اثر جائے گا۔ اس واسطے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمتوں میں سے ایک رحمت نیک بیوی کا ہونا بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تزوج النساء لا تزوج النساء لے حسنہن عسى حسنہن ان یرضعن، فرمایا تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو ان کے حسن کو دیکھ کر، حسن ثانوی حیثیت ہے، فرمایا ان کے حسن کو دیکھ کر شادی نہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا عسى حسنہن ان یرضعن، قریب ہے کہ ان کے حسن کی وجہ سے وہ عورت تمہاری نافرمان بن جائے۔ عورت کہے کہ میرا حسن تھا، میرے حسن کی وجہ سے تیرے والدین میرے والدین کے پاس آئے تھے رشتہ مانگنے کے لیے، تیرا حسن نہیں تھا، یہ تو میرا شکریہ ادا کر کہ میں نے تجھے گلے لگایا ہے۔ فرماتے ہیں یہ حسن کو سامنے نہ رکھو، وَلَا تَزَوَّجُ النِّسَاءَ لِأَمْوَالِهِنَّ، فرمایا محض مال کو بھی سامنے رکھ کے نکاح نہ کرو۔ فرمایا عَسَىٰ أَمْوَالُهُنَّ أَن تُطْغِيَهُنَّ، کہ مال و جائیداد بھی عورت کو تمہارا نافرمان بنا دے گا۔ عورت کہے گی کہ میرے والدین تو میرے جہیز کے اندر بنگلہ دیا، مکان دیے، گاڑی دی ہے، لاکھوں روپے کا جہیز دیا ہے، لہٰذا یعنی ہمارے مال اور دولت کو دیکھ کر تمہارے والدین میرے والدین کی طرف آئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نکاح کرنا چاہتے ہو تو پہلے تزوجوہن علی الدین، فرمایا پہلے دین کو سامنے رکھو۔ یہ حسن اور مال یہ ثانوی ہے، یہ بعدمی ہیں، سب سے پہلے دیکھو کہ دین کے لحاظ سے کتنے اچھے لوگ ہیں۔ اگر دین کے لحاظ سے اچھے لوگ ہیں تو ہو سکتا ہے تمہاری آپس میں اتفاق کی برکت کی وجہ سے تمہارے پاس مال بھی آ جائے، تمہارے پاس حسن بھی آ جائے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک ہر ایک کی تربیت فرمائی ہے۔ الگ الگ جتنے بھی شعبے ہوں دین کے لحاظ سے ہر شعبے کا مفصل بیان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابیہ حاضر ہوئی جن کا نام حضرت اسماء تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی، عرض کیا یا رسول اللہ انا وافد النساء الیک، میں تمامی عورتوں کی طرف سے ایک ترجمان بن کے آئی ہوں، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال لے کر آئی ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عورتوں نے بھیجا ہے کہ جتنے بھی مرد ہیں ان الرجال فضلوا علینا، مرد تو ہم سے مقام کے لحاظ سے زیادہ ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ ظاہر ہے کہ حاکم کے محکوم سے مرتبہ اور مقام زیادہ ہے۔ عورتیں کہتی ہیں یا رسول اللہ
مجھے اور عورتوں نے ترجمان بنا کے بھیجا کہ تم جاؤ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ مرد ہم سے مقام کے لحاظ سے بڑھ گئے ہیں. بھئی مقام کے لحاظ سے کیسے بڑے ہیں؟ کیا ان کی قد و قامت مردوں کی زیادہ ہوتی ہے یا مردوں کا حسن و جمال زیادہ ہوتا ہے؟ مردوں کے پاس اور کون سی چیز ہوتی ہے؟ فرمایا مرد جو ہیں یہ نیکی کے ان کے اندر چانس زیادہ ہے, نیکی زیادہ کر سکتے ہیں. کس لحاظ سے نیکی کرتے ہیں؟ فرمایا جو مرد ہیں بالجمع والجمعہ, فرمایا وہ جماعت میں بھی شریک ہو سکتے ہیں, نماز جمعہ میں بھی شریک ہو سکتے ہیں, لیکن ہمارے لیے رکاوٹی ہے. ہو سکتا ہے نماز جمعہ کا ٹائم ہو لیکن ہمارے مخصوص ایام ہم نماز جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے, نماز جمعہ میں شریک نہیں ہو سکتے. وَعِيَادَةِ الْمَرْدَ وَشُهُودِ الْجَنَائِزِ, مرد جہاں جانا چاہے جس کی عیادت کرنا چاہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں, لیکن عورت کے لیے پابندیاں ہیں کہ عورت اپنے والد کی عیادت کر سکتی ہے, والدہ کی کر سکتی ہے, اپنے بچوں کی کر سکتی ہے, بیٹے بیٹیوں کی کر سکتی ہے, اپنی بہن بھائیوں کی کر سکتی ہے, اپنے گھر والے کی کر سکتی ہے. جن کے لحاظ سے جہاں پردہ ضروری نہیں وہاں تک عورت جا سکتی ہے. لیکن کہنے لگی یا رسول اللہ مرد تو جہاں جانا چاہیں عیادت کر سکتے ہیں, چاہے اپنا بچہ بیمار نہ ہو, رشتہ دار نہ ہو, کوئی مسلمان بھائی ہو, وہاں تک جا سکتا ہے, لیکن ہمارے لیے چانس نہیں. وشہود الجنائز, مرد جہاں جس جنازے میں شریک ہونا چاہیں وہاں جا سکتے ہیں, لیکن ہم تو نہیں جا سکتی. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنے لگی بالحج والعمرۃ والرباط, کہ مرد حج میں بھی جا سکتے ہیں, حج کے تمامی ارکان ادا کر سکتے ہیں, عمرہ میں تمامی ارکان کا ادا کر سکتے ہیں, لیکن ہم ہو سکتا ہے حج پہ جائیں مخصوص ایام کی وجہ سے ہم حج ادا نہ کر سکیں. یا رسول اللہ مرد جہاد میں بھی جا سکتے ہیں, ہمیں جہاد کی اجازت نہیں. یعنی کوئی ایسا کام بتاؤ کہ مرد چاہے نماز با جماعت پڑھیں, نماز جمعہ پڑھیں, مریضوں کی عیادت کریں, نماز جنازہ میں شریک ہوں, حج میں جائیں, عمرہ میں جائیں, جہادوں میں جائیں, لیکن ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے ایسا ثواب کمائیں کہ مرد باہر جا کے نیکیاں کماتے ہیں, ہم گھر میں بیٹھ کے اتنی نیکی کما لیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہاں تین باتیں ہیں. ان حسنا تبوئل اہدا کننا لزوجہا, سب سے پہلے یہ ہے کہ جو عورت ہے اپنے خاوند کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے, ان کے درمیان جھگڑا نہ ہو, حسن سلوک ہو, اخلاق کے ساتھ ملے. خاوند کے لیے بھی یہ حق ہے کہ جو ہی اپنے گھر میں آئے تو گھر میں مسکراتا ہوا داخل ہو سکتا ہے کہ تمہارا کسی اور کے ساتھ غصہ تھا, تم گھر میں غصے کی وجہ سے داخل ہوئے, عورت پریشان ہو گئی, تمہارے بال بچے پریشان ہو گئے, پر میں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسکراتا ہوا تاکہ اس عورت کو معلوم ہو کہ میرا گھر والا بھی پریشان نہیں. اور عورت کے لیے بھی یہ چاہیے کہ طلبہا مردات ہی, کہ اپنے خاوند کی رضا کو ڈھونڈے. تمہاری رضا کس لحاظ سے ہے؟ یعنی اپنے خاوند کے پیچھے پیچھے چلے, اپنے خاوند کو حکمران مانے, اس کی ہر بات کو مانے. فرمایا وَاتَّبَعَ مُوَافَقَتِهِ, اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا مشورہ ہوتا ہے عورت اس کے مشورے پر آمین کہے, اس کے مشورے کو قبول کرے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس وقت تمہارے اندر یہ تین باتیں پائی جائیں گی, اپنے خاوند کی فرما برداری ہوگی, اس کے پیچھے چلنا ہوگا, اس کو راضی کرنے کے لیے ہر کام کرنا ہوگا, فرمایا تمہیں گھر میں بیٹھے بیٹھائے یعدل ذالک کلہ, تمامی نیکیاں تمہیں گھر میں مل جائیں گی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو فرمان مبارک ہے کہ عورت کے لیے چاہیے کہ اپنے خاوند کی فرما بردار بن کے رہے, اور خاوند کے لیے بھی یہی ہے کہ اپنی عورت کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائے, یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا نہ ہو جائے. نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ خالص پہلوان اور مرد وہ ہوتا ہے جس وقت غصہ آئے تو غصے کو پی جائے. یہ نہیں کہ جو بظاہراً زیادہ طاقتور ہو دوسرا بندہ ایک بات کرے, یہ اس کے بدلے میں ایک کے بدلے میں 10 باتیں کہتا رہے. فرمایا نہیں, جوانی اور پہلوانی یہ ہے, اور اچھا مرد یہ ہے, بہادر مرد وہ ہے جو غصے کو استعمال نہ کرے بلکہ غصے کو پی جائے, غصے کو برداشت کر جائے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے حقوق پیدا فرمائے, بیان فرمائے. آپ نے ارشاد فرمایا لا تکرہوا البنات, ہمارے ہاں یہ رواج ہوتا ہے
کہ جس کے ہاں زیادہ بچیاں پیدا ہوں تو پھر عورت کو کہتے ہیں کہ یہ منحوسہ ہے، یہ منحوس عورت ہمارے گھر کے اندر داخل ہو گئی ہے کہ جتنی ہی ساری بچیاں ہیں بچے پیدا نہیں ہوئے، زیادہ بچے پیدا نہیں ہوئے، زیادہ بچیاں پیدا ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تکرہوا البنات، تم بچیوں سے نفرت نہ کیا کرو، تو بچیوں سے کس لحاظ سے نفرت نہ کرو؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُنَّ الْمُونِسَاتِ، اتنے تمہارے ساتھ بچے پیار نہیں کرتے جتنا بچیاں پیار کرتی ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، ہر بندہ بیٹھا ہوگا تقریباً کسی اولاد ہوگی، کسی کے ہاں بہنیں ہوں گی، اولاد نہیں ہوگی، شادی نہیں ہوگی، لیکن میرا یہ تجربہ ہے حقیقت کے لحاظ سے بچیوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ جتنا بچیاں اپنے والدین سے پیار کرتی ہیں بچے اتنا اپنے والدین سے کبھی پیار نہیں کرتے۔ حالانکہ بچیوں کا حق اکثر طور پہ کھایا جاتا ہے کہ جس وقت زمین دینے کی باری آتی ہے یا کوئی اور وراثت کے لحاظ سے بھائی دھمکی دے دیتے اگر تم نے مجھے زمین نہ دی تو میں تمہیں اپنے در پہ نہیں آنے دوں گا۔ بھئی اگر یہاں رواج نہیں، ہمارے سرائکیوں کے اندر رواج اکثر لحاظ سے پایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر زمین دے گی تو پھر ہوگی تمہاری اور میری بہن اور بھائی والا رشتہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بچیوں سے نفرت نہ کرو، ایک تو یہ اپنے والدین سے محبت کرتی ہے، دوسرا کیا ہے؟ فرمایا والفالیات، فالیات کا معنی ہوتا ہے جوئیں نکالنے والی، کہ چاہے بچی کو جوئیں نکالنے کا طریقہ بھی نہ آتا ہو، جوئیں اپنا والد گھر میں بیٹھتا ہے، والد کے ارد گرد گھومتی ہے، والد کے ساتھ پیار کرتی ہے، والد کے ساتھ محبت کرتی ہے کہ میرا باپ آ گیا ہے، چاہے باپ کچھ نہ لیا کر آیا ہو لیکن پھر بھی پیار کرتی ہے، اس کے سر کے اندر کھجلی کرتی ہے۔ عام طور پہ اتنا بچہ اپنے والد کا استقبال نہیں کرتا جتنا والد کا بچی استقبال کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ان کے ساتھ بھی نبی کریم علیہ السلام کا بڑا پیار تھا، لیکن اس سے پہلے جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شیمہ تھا۔ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اسی بنو سعد کا جو قبیلہ تھا نا، حضرت حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ، نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام ان کے ساتھ جنگ ہوئی، فرماتے ہیں وہاں سے کچھ لوگوں کو قید کر کے لائے صحابہ کرام، فرماتے ہیں اس وقت کا بنو سعد کے قبیلے کا جو وڈیرا جو سردار تھا اس نے کہا پیسے اکٹھے کرتے ہیں، دراہم و دنانیر اکٹھے کر کے ہم مسلمانوں کے نبی کو دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے قیدیوں کو چھڑا کر لائیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف ابھی شیمہ آئی نہیں تھی، اپنے سردار کے پاس گئی، کہنے لگی پیسے کیوں اکٹھے کر رہے ہو؟ اس نے کہا پیسے اس واسطے اکٹھے کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک نبی ہے، وہ ہمارے کچھ بندوں کو قید کر کے لے گیا ہے، ہم پیسے اکٹھے کر کے جزیہ دیں گے، اپنے بندوں کو واپس لے آئیں۔ اس نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے اس کا نام تو محمد ہے۔ کہنے لگی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہاں پیسوں کی ضرورت نہیں، مجھے لے جاؤ، ہمارا بہن اور بھائی والا رشتہ ہے، میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ جس وقت میرا بھائی محمد مجھے دیکھے گا تو سارے قیدیوں کو مفت چھوڑ دے گا۔ فرماتے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ چند ایک مرد نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک جس وقت پہنچے، سامنے صحابہ کرام کھڑے تھے تلواریں لے کر، آداب کی آیات نازل ہو چکی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ویسے کوئی نہیں آ سکتا، جس کو اجازت دے وہ آ سکتا ہے۔ فرماتے تلواریں جس وقت لہرائی تو فرمانے لگی حضرت شیمہ تم نہیں جانتے انا اخت نبیکم، میں تمہاری نبی کی بہن۔ فرماتے جو یہ معلوم ہوا صحابہ کرام نظریں جھکا لی، نبی کریم علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے، حضرت شیمہ جو ہی گئی ہیں نبی کریم علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، اپنی بہن کا استقبال فرمایا۔ فرماتے جو ہی بہن کا استقبال فرمایا ہے آپ نے ارشاد فرمایا میرے شیمہ
فرماتے آگے الوداع کر کے جس وقت صحابہ کرام نے دیکھا کہ پہلے تو جس قیدی کو چھوڑتے تھے ہم سے مشورہ کرتے تھے، لیکن آج نبی کریم علیہ السلام نے ہم سے مشورہ نہیں کیا. ٹھیک ہے آپ فرما سکتے ہیں جو بھی آپ کا حکم ہے، لیکن کچھ نہ کچھ مشورہ تو ہوتا ہے. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں یاد رکھنا کہ پہلے جس قیدی کو میں چھوڑتا تھا تم سے مشورہ کرتا تھا، لیکن آج مشورہ کیوں نہیں کیا؟ یہ میں نے واضح کر دیا ہے کہ جس وقت بہن دروازے پہ آ جاتی ہے پھر اور کسی سے مشورہ نہیں لیا جاتا، جس طرح بہن کہے اس کے حکم کی تعمیل کی جاتی ہے. یعنی نبی کریم علیہ السلام نے بہن بھائیوں کے درمیان اس طرح حکم دیا. نبی کریم علیہ السلام کے یہ میلاد مبارک کا صدقہ ہے کہ پہلے حقیقی بیٹا اپنی ماں کو منڈی کے اندر لے جاتا تھا کہ میں اپنی ماں کو بیچتا ہوں، لوگ ریٹ لگاتے تھے، کہتا تھا یہ ریٹ کم ہے ریٹ زیادہ لگاؤ، مہنگا بیچنا ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے فرمایا الجنۃ تحت اقدام الامہات، اور میں ماؤں کو بیچنا نہیں، ماؤں کے قدموں کے نیچے تو اللہ رب العزت نے جنت بچھا رکھی ہے. فرمایا اسی طرح خالہ سے نفرت نہ کرو، الخالہ تو بمنزلۃ الام، فرمایا خالہ بھی ماں کی منزل میں ہوتی ہے. اگر والدہ صاحبہ چلی گئی ہے تو خالہ تو بیٹھی ہے، خالہ ماں ہے. فرمایا اگر تمہارا والد چلا گیا ہے تو تمہارا چچا باقی ہے، ام الرجل نحو ابی ہے، فرمایا تمہارا چچا بھی تمہارے باپ کے قائم مقام ہے. یعنی نبی کریم علیہ السلام نے ہر لحاظ سے تربیت فرمائی ہے، ادب و آداب کے لحاظ سے، کہ ہمارے درمیان جو ہوتی ہیں باتیں کچھ ایسی ہیں کہ جو دن رات ہم خیال نہیں کرتے، لیکن ادب بڑا ضروری ہوتا ہے. الادب جنۃ للناس، فرمایا جو ادب ہے یہ لوگوں کے لیے ایک ڈھال ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رأى رجلا معه غلام، اس شخص کے ساتھ ایک بچے کو دیکھا تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کو بلا کے ارشاد فرمایا من ھذا، یہ کون ہے جس کے ساتھ تو جا رہا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ھذا ابی، یہ تو میرا باپ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا کہ جس وقت باپ اور بیٹا اکٹھے جا رہے ہوں تو پھر کچھ نہ کچھ ادب کے تقاضے. کس لحاظ سے تقاضا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے پہلا ارشاد فرمایا لا تمشی امامہ، اپنے باپ کے کبھی آگے نہ چلا کر. جس وقت باپ اور بیٹا اکٹھے جا رہے ہوں تو بیٹا یہ جرات نہ کرے کہ میں آگے چل پڑوں. کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، بیٹے کا حق یہ بنتا ہے کہ اپنے باپ کے پیچھے چلے. تمہارا بچاجی خدا، یعنی جس کی رضا کے اندر اللہ رب العزت کی رضا ہے اس کے پیچھے چلو. نبی کریم علیہ السلام نے دوسرا ارشاد فرمایا لا تجلس قبلہ، اپنے باپ کے سے پہلے بھی نہ بیٹھا. جیسا کہ یہ محفل ہے کہ باپ اور بیٹا اکٹھے جا رہے ہیں، اکٹھے آ رہے ہیں، بیٹھنے کی باری ہے، پہلے والد صاحب بیٹھے، بعد میں اس کا بیٹا بیٹھے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولا تسمو، فرمایا اس کے ولا تدعو باسمہ، اس کے نام کے ساتھ تو نہ بلا. یعنی جو اس کا نام ہے، حاجی صاحب ہے، امیر محمد ہے، پیر بخش ہے، جو بھی نام استعمال ہوتے ہیں، فرمایا بیٹے کا یہ حق نہیں بنتا یہ دوسرے لوگ اس کے ذاتی نام کے ساتھ بلاتے ہیں. بیٹا کہے ابا جی، ابا حضور، اس طرح کے لفظ کے ساتھ پکارے. نبی کریم علیہ السلام نے چوتھا ارشاد فرمایا فلا تستتب لہ، فرمایا تم کوئی ایسا کام بھی نہ کرو، کام تم کرو لوگ تمہارے والد کو گالیاں دیتے رہے. اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اپنے والد کو گالی نہ دو، یا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا والد صاحب ہو سکتا ہے اتنا نیک ہو کہ پورے محلے کے اندر اس کی شہرت ہو، پورے محلے کے اندر اس کی عزت ہو. تم کام ایسا کرو کہ تمہیں دیکھ کر لوگ تمہارے والد کو برے الفاظ کے ساتھ یاد کریں. یعنی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ باپ سے نہ پہلے بیٹھو، نہ باپ کے آگے چلو، نہ باپ کے ذاتی نام کے ساتھ اس کو بلاؤ، اور نہ ہی کوئی ایسا کام کرو کہ تمہارے والد کو لوگ برے الفاظ کے ساتھ یاد کریں. اس واسطے حاضرین محترم جس وقت یہ اچھے کام بندہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں اترتی ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے رحمت کا فرشتہ، فرمایا جس گھر کے اندر بچی پیدا ہوتی ہے تو فرشتوں کی ایک جماعت نازل ہوتی ہے. یعنی نبی کریم علیہ السلام نے پورے معاشرے کے متعلق حکم فرمایا کہ تمہاری عزت کس اعتبار سے ہے؟ پہلے بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، بچیاں تو تمہاری عزت اور آبرو ہے.
تمہاری عزت ہے، تمہارے لیے وقار ہے کہ بچیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ جس وقت جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کے ہاں کچھ عورتیں بھی ہوں گی۔ فرماتے ہیں جس وقت عورتیں جا رہی ہوں گی کچھ عورتیں رک جائیں گی، کیوں رکیں گی؟ فرمایا وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گی اے باری تعالیٰ کہ میرا والد تو پیچھے کھڑا ہے، میری والدہ پیچھے کھڑی ہے، میری بھائی پیچھے کھڑے ہیں، میری بہنیں پیچھے کھڑی ہیں، پہلے ان کو جنت میں لے آؤ پھر میں داخل ہوں گی۔ یعنی عزت اور وقار کے رشتے ہیں، مت ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھو۔ ہمارے ہاں کچھ نہ کچھ ایسے رواج پائے جاتے ہیں کہ اگر ان کی افتتاح کچھ اور کام سے ہو، ڈھول باجے سے ہو، ناچ گانے سے ہو، میں نے پڑھا ہے کہ اخبار کے اندر یہ چھپا ہوا تھا کہ ایک شخص عورت ناچ رہی تھی، وہ اس پر نوٹ پھینک رہا تھا اور نوٹ بھی کاٹ کاٹ کے۔ وہ کہنے لگے لوگ کاٹ کاٹ کے کیوں پھینک رہا ہے؟ اس نے کہا پھاڑ کے اس واسطے پھینک رہا ہوں تاکہ میری بیٹی کو نظر نہ لگ جائے۔ میں ناچنے والی کون ہے؟ کہنے لگا یہ میری بیٹی ہے ناچنے والی۔ حاضرین محترم کہ جس کے گھر کے اندر ایسی ناچنے والی عورتیں پیدا ہو جاتی ہیں وہ کبھی شریعت محمدیہ پہ عمل کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، وہ کبھی اپنے والدین کو کپڑے نہیں دھوتی، وہ کبھی اپنے والدین کے سر پہ تیل نہیں لگاتی، وہ کبھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش نہیں آتی۔ وہ کہتی ہے تو ہے بوڑھا، ہم ماڈرن علاقے کی ہیں، ہم ماڈرن دور کے اندر رہ رہی ہیں، تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم تعلیم یافتہ ہیں، تو ساری زندگی مالکی کرتا ہے، مزدوری کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو کچھ نہیں، جو ہمارے پاس جوہر ہے وہ تیرے پاس نہیں۔ لیکن اگر شریعت کے ساتھ واقفیت کراؤ گے، حقیقت کے لحاظ سے جس وقت تمہارا بیٹا ملے گا تو پھر بھی جھک کر ملے گا، تمہاری بیٹی ملے گی پھر بھی تمہیں جھک کر ملے گی، اور جس طرح کا حکم فرماؤ گے کبھی نافرمانی نہیں کرے گی، حقیقت کے لحاظ سے فرما بردار ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس واسطے حاضرین محترم آخر میں آخری حدیث مبارک عرض کرتے ہوئے اپنے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال ہے، اور میں اپنی اولاد کو 3 باتیں ضرور سکھایا کروں۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت کا سبق دیا کرو۔ دوسرا ارشاد فرمایا حب اہل بیت نبیکم، فرمایا میرے اہل بیت عظام کی محبت کا سبق بھی دیا کرو۔ تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا تلاوت القرآن، فرمایا اپنے بچے بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دیا کرو۔ یعنی سب سے پہلے جس وقت محبت کا مفہوم کا پتہ چلے تو اس کو نبی کریم علیہ السلام کی محبت سکھاؤ، پھر آپ کے اہل بیت عظام کی محبت سکھاؤ، پھر قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ۔ فرمایا جس وقت تم یہ تینوں باتیں سکھاؤ گے تمہارا بچہ دنیا سے جا تو سکتا ہے، کبھی اپنے والد کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تمہارا بیٹا چاہے 80 سال کا ہو جائے اور اس کا باپ 115 سال کا چارپائی پہ پڑا ہو، پھر بھی تمہارا بچہ اس کی خدمت کرتا ہوا نظر آئے گا، یعنی اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس واسطے حاضرین محترم دعا ہے کہ جس بھائی محمد شہزاد صاحب کی خوشی میں ہم سب